میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اچانک میری بیوی روتی ہوئی آئی اور میری سیکرٹری ماریا کے سامنے میرے منہ پر کاغذات مار کر بولی، یہ تمہاری رپورٹ ہے، تم کبھی بھی مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں کھلا لوں تم خود ہی مجھے طلاق دے دو۔ میری بیوی میری سیکرٹری کے سامنے چلا چلا کر بول رہی تھی۔ اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی اور میرا سر شرم سے جھک گیا اور میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب میری بیوی چلی گئی تو میری سیکرٹری ماریا مجھ سے کہنے لگی، سر آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو اولاد کی خوشی دوں گی۔ میں تو بانجھ تھا، میری سیکرٹری مجھے کیسے اولاد کی خوشی دے سکتی تھی؟ میں نے بیوی سے بدلہ لینے کے لیے اسی وقت اپنی سیکرٹری ماریا سے نکاح کر لیا اور اسے گھر لے گیا، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ماریا نے میرے ساتھ۔ میرا نام ہارون ہے، میں بچپن سے ہی بہت ذہین لڑکا تھا، ہر کلاس میں فرسٹ آتا۔ میرے والد ایک سرکاری ادارے میں کام کرتے تھے، کچھ ان کا مان رکھنے کے لیے بھی دن رات پڑھائی کرتا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق بھی بہت تھا، میں ان کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میری والدہ ایک نیک خاتون تھی، وہ ہر روز صبح مجھے گھر پر ہی قرآن مجید پڑھاتی۔ میرے ساتھ ساتھ محلے کے اور بھی بچے میری والدہ سے پڑھنے آتے تھے۔ انہیں دنوں اچانک ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی، ان کو کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا، اور پھر ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس دن میرا میٹرک کا رزلٹ آنا تھا۔ میں جیسے ہی اپنا رزلٹ اپنے ابا جان کو بتانے گھر پہنچا تو وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ اماں ان کی چارپائی پکڑے رو رہی تھی اور ہماری دنیا اجڑ گئی، ہم بے سہارا ہو چکے تھے۔ ابا کی وفات کے لیے خود کو سنبھالا اور میرا داخلہ شہر کے بڑے کالج میں کروا دیا۔ میں ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اور میری امی کہتی تھی کہ مجھے اپنے باپ کے خواب پورے کرنے ہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور لوگوں کا فری میں چیک اپ کرنا ہے، علاج کرنا ہے۔ ایک دن کالج میری والدہ اور میرے ماموں مجھ سے ملنے آئے۔ ماموں مجھے ایک سائڈ پر لے گئے اور کہنے لگے، ان کی بہن ابھی جوان ہے، تم پڑھائی کے لیے کالج آئے ہو اور تمہاری ماں کا اکیلے رہنا بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی وہ جوان ہے اور دوسری شادی کر سکتی ہے، اس سے میں تمہاری ماں کی رضامندی سے اس کی شادی اپنے سارے زہیب سے کر رہا ہوں۔ اب تم بتا دو کہ تمہاری کیا مرضی ہے، زہیب تمہیں باپ کا پیار دے گا، تمہیں باپ بھی مل جائے گا۔ اور ماموں مجھے کہنے لگے، دیکھو بیٹا زمانہ بہت خراب ہے، اپنا اور اپنی ماں کا سوچو۔ ماموں کی باتیں میرے دل کو سن کر کچھ ہوا۔ میری ماں کیسے کسی کو میرے باپ کی جگہ دے سکتی ہے؟ کیسے وہ چھوڑ کر اپنا گھر بسا سکتی ہیں؟ شاید میں خود غرض ہو گیا تھا جو ایسے سوچ رہا تھا۔ وہ سب ٹھیک کہہ رہے تھے، میری ماں کا اگر دوبارہ گھر بس رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی تو میری ماں شادی کے لیے رضامند تھی، انہیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ میں نے حامی بھری اور میں یہ بھی جانتا تھا جو میرے دل پر بیت رہی ہے، میرا دل اندر سے رو رہا تھا، میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ماں کی شادی کے بعد میں نے گھر جانا بھی بالکل ختم کر دیا۔ ماں مجھے روز فون کرتی، میں پڑھائی کا بہانہ بنا کر منع کر دیتا۔ 3 سال گزر چکے تھے، میں اپنا گھر نہیں گیا اور نہ ہی جانا چاہتا تھا۔ مجھے وہ شخص جس سے میری ماں نے شادی کی تھی وہ ہرگز قبول نہیں تھا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بہن پیدا ہوئی ہے اور میں مسکرا بھی نہ سکا۔ سارا دن سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا اور شام کو ہاسٹل میں پہنچتا۔ تب دوست نے بتایا کہ تمہاری امی ابو آئے تھے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچی ہارون کی چھوٹی بہن ہے۔ یار تمہاری ماں نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی، ویسے دیکھنے میں تو وہ تمہاری ماں نہیں لگتی بلکہ تمہاری بڑی بہن لگتی ہے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو 4 سال سے جانتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کبھی جان سکا کہ میری ماں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ کاش کہ میری ماں مجھ پر اعتبار کرتی، میں کبھی ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، میں ان کا سایہ بن کر ہر وقت ان کے پاس رہتا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اپنا ستیلا باپ کسی بھی طرح قبول نہیں تھا، لیکن ماں نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ وہ چاہتی تو کبھی شادی نہ کرتی۔ میرے دوست مبشر نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا وہ چونک گیا۔ میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور میں بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ تو اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہارون میں تو تیرا دوست ہوں۔ پتہ نہیں وہ الفاظ تھے یا کیا، اچانک میں بچوں کی طرح رونے لگا، اسے سب کچھ بتانے لگا۔ اس نے مجھے چپ نہیں کروایا اور میں کتنی ہی دیر روتا رہا، اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ جب میں رو چکا تو اس نے کہا، چل آجا بھائی کھانا کھانے چلتے ہیں، کئی دن ہو گئے ہم نے اچھا کچھ کھایا نہیں۔ میرے دوست کا تعلق امیر گھر سے تھا، لیکن اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ بھی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس کا خرچ جو اچھا خاصا ہوتا تھا اس کے دادا ابو بیچتے تھے، اور چھٹیوں میں مبشر کے ساتھ اس کے گھر میں چلا جاتا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس کے دادا دادی مجھے بھی مبشر کی طرح ہی پیار دیتے۔ جب میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر جانے پر مجبور کیا اور کہا کہ تمہاری ماں نے دوسری شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا، اسلام انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ میں ان کو سمجھانے پر اپنے گھر کبھی کبھار آتا رہا۔ میرا دوسرا باپ بھی اچھا تھا،
پر میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتا، وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ میری پڑھائی پر جو خرچ ہوتا وہ میرے مرحوم ابا کی کوئی زمین تھی جس کو انہوں نے بیچ کر میرا اکاؤنٹ کھلوا دیا اور میرا خرچہ چل رہا تھا۔ اب بھی کئی بار میری ماں نے مجھے پیسے دینے کی کوشش کی لیکن میں نے لینے سے منع کر دیا۔ مجھے اپنی بہن سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ میری بہن تو تھی ہی نہیں، وہ تو بس میری ماں کی بیٹی تھی۔ مجھے کبھی کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دوست مبشر مجھے کبھی پیسے خرچ کرنے نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی مجھے شرم آ جاتی تو وہ کہتا تو میرا دوست نہیں ہے، بھائی ہے، اور بھائی شرمندہ نہیں ہوا کرتے۔ ہماری دوستی بہت پکی اور مضبوط تھی۔ حقیقت میں مبشر بھی میری طرح اکیلا تھا، وہ اپنی اداسی مجھے بتاتا اور میں اسے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ میں جب کبھی بہت اداس ہوتا تو مبشر کہتا شکر ہے تم میری بیوی نہیں ہو، ورنہ میں تو تمہیں منا کر ہی تھک جاتا، اور ہم ہنسنے لگتے۔ مبشر بھی میرے ساتھ ڈاکٹر بن رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن میری ماں اور میرا سوتیلا باپ مجھ سے ملنے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، اور میں شادی کے لیے انہیں ایک لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی۔ وہ میں سوتیلے باپ کی بانجی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے کسی کی بانجی سے شادی کرنی ہے۔ ایک دفعہ گھر گیا تو وہ ہم سے ملنے آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، لیکن مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی، بلکہ اب تو مجھے لڑکیاں پسند ہی نہیں تھی۔ مجھے عورت ذات پر ہی بھروسہ نہیں رہا۔ میں نے تبھی سوچ لیا کہ مجھے کبھی شادی نہیں کرنی، اور اب بھی میں نے اپنا فیصلہ اپنی ماں کو سنا دیا، جس پر ان کے شوہر کو بڑا غصہ آیا تھا۔ وہ میری ماں کو کہنے لگے تمیز نہیں ہے تمہارے بیٹے کو، میری بانجی کو رشتوں کی کمی ہے کیا؟ میں نے اس شخص کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ آج بھی میں نے اسے کہا کہ میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں مت بولے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا؟ اب بھی یہ میرے باپ ہوتے، اگر یہ میرے باپ ہوتے تو مجھے اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے، مگر یہ تو مجھے صرف آپ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ جس کو آپ میرا باپ بنانا چاہتی ہیں وہ میرا باپ کبھی نہیں بن سکتا۔ دوبارہ مجھ سے کبھی ملنے مت آئیے گا، اور اگر آئیں تو اکیلی آئیے گا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اندر تک سناٹا چھا چکا تھا۔ ایک خاموشی تھی میرے اندر جو میرے باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہو گئی، اور میں ویسا رہا ہی نہیں جیسا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی ہم وقت کو بدل دیتے ہیں اور کبھی ہمارا وقت ہمیں بدل دیتا ہے۔ آج مجھے وقت نے بدل دیا تھا یا میں بدل گیا، یہ میں نہیں جان پایا تھا، اور نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت تھی۔ مجھے اپنی پہچان بنانی تھی، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا تاکہ کل کو میں فخر سے سر اٹھا کر دیکھ سکوں۔ اب میں جب بھی گھر جاتا تو اپنے باپ کی قبر سے ہو کر جاتا، جس گھر میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ آج اس میں میرا سوتیلا باپ اس کی بیٹی رہتے تھے۔ اس گھر میں جس میں کبھی میری یادیں تھی، میرا بچپن تھا اور میرے باپ کی ہنسی، وہ سب تو اب رہی نہیں تھی، وہ تو اس مٹی کے ڈھیر تلے سو گئی۔ میں آج شام سے آیا ہوا تھا اور اپنے باپ کی قبر پر کتنی دیر بیٹھا رہا، پھر عشاء ہوتے ہی میں واپس ہوش میں آیا۔ میری ماں کو خبر ہوئی تو انہوں نے روتے ہوئے مجھے کال کر دی۔ میں نے کہا باپ سے مل کر چلے گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ باپ سے مل کر چلے گئے ہو اور جس ماں نے جنم دیا اس سے نہیں ملے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں کب آیا تھا، میرے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ کوئی اور ہوگا، شاید کوئی بچہ ہوگا جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے باپ سے ملنے آتا ہے۔ اس کی ہنسی اور خوشی سب اس کا باپ اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ آج بھی اسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے آج سے 6 سال پہلے اس کا باپ اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ تو آگے بڑھ چکی ہیں، آپ کا شوہر ہے، ایک بیٹی ہے، آپ نے تو کچھ نہیں کھویا، جو کھویا وہ تو میں نے ہی کھویا ہے۔ پہلے باپ کھو دیا، پھر اپنا بچپن کھو دیا، اور پھر اپنی ماں بھی کھو دی۔ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ رو رہی تھی، اور میں اپنا موبائل سامنے دیوار پر مار چکا تھا، ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ ختم کر چکا تھا۔ مجھے ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا تھا۔ میرے میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا، میں اور مبشر دن رات محنت کر رہے تھے، لیکن آج کل مبشر کچھ پریشان سا رہتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ویسے ہی کچھ نہیں لیکن وہ یہ کہہ دیتا کہ کچھ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر ٹال دیتا۔ ایک دن وہ اکیلا ہی بازار چلا گیا۔ میرے دل میں آیا کہ ایسا بھی کیا ہے جو وہ آج مجھے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ مبشر کے دادا دادی دوسری جگہ رکشہ پر گئے تھے۔ مجھے اس پر کچھ شک سا ہوا، اس لیے میں اس کی بائک لے کر اس کے پیچھے نکل پڑا۔ یہ بائک ہم دونوں کے استعمال میں تھی۔ جب بھی ہمیں کہیں جانا ہوتا تو ہم اکٹھے جاتے، اور اس دن مبشر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ چپ چاپ جا رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ ایک پل پر جا کر رک گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مبشر رو رہا تھا، تبھی وہ پل پر چڑھ گیا۔ اسی وقت میں دماغ نے کام کیا اور میں نے فل سپیڈ سے بائک گھمائی، اس کے قریب جا کر اسے پیچھے کھینچ لیا، اس کو 2-3 تھپڑ مارے، پوچھا کہ وہ کیوں مرنا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھر میرے گلے لگ کر روتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مرد 2 چیزوں پر روتا ہے، یا تو کسی عورت نے دل توڑا ہو، یا پھر وہ اپنے حالات سے تنگ آ گیا ہو۔ اور اب اس کی ایک بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ کوئی عورت ہی ہوگی، کیونکہ مبشر کے ہماری حالات بہت اچھے تھے۔
پھر میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون ہے، یہ نہ سوچا کہ میرا کیا ہوگا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ کسی نغمہ نامی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور لڑکی بھی میرے دوست کو پسند کرتی ہے۔ اس کے دادا دادی ان کے گھر رشتہ بھی لے کر گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے اور رشتے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نغمہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو انہوں نے نغمہ کو بہت مارا۔ وہ لوگ بہت سخت دل ہیں۔ نغمہ کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور وہ نغمہ کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے جو بہت ہی آوارہ لڑکا ہے، اور اب اس کے ساتھ وہ لوگ نغمہ کی شادی کر رہے ہیں۔ آج نغمہ کی مہندی ہے، صبح وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے بنا نہیں جی سکتا۔ تب میں نے اسے ایک اور تھپڑ مارا اور وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر مجھے گھورتا رہا، پھر روتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تھپڑ مار مار کر ہی مجھے مار ڈالو، میں نہیں جینا چاہتا۔ میں نے اس کو گلے سے لگایا، پھر میں نے اس کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ چونک گیا اور پھر ہنسنے لگا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اصل میں نغمہ ہمارے کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے دوست نے کئی دفعہ نغمہ کا ذکر بھی کیا، لیکن مجھے لگا کہ وہ صرف دوست ہے، لیکن کئی بار مجھے شک بھی ہوا تھا، لیکن پھر ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ میرا دوست ہر بار کہتا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، مگر آج اس نے ساری بات بتا دی۔ اب ہمارا پلان نغمہ کو اس کے گھر سے اٹھانے کا تھا۔ ہاسٹل آ چکے تھے اور ساتھ مزید 3 دوستوں کو بھی ملا لیا۔ ہم نے آج رات ہی 2-3 بجے کے قریب نغمہ کو اٹھانا تھا اور اس کے لیے ہمیں ایک ٹیم کی شکل میں کام کرنا تھا۔ ہم 3-2 بجے نغمہ کے گھر کے باہر تھے۔ کچھ ہی دیر میں اور میرا دوست نغمہ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر جا چکے تھے۔ 3 دوست باہر پہرا دے رہے تھے، ایک دوست گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ ہم دوست مل کے ڈاکٹر کا کام کرنے جا رہے تھے۔ نغمہ بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر بن رہی تھی، مگر اس کی سوتیلی ماں کالج ختم کروا کے اس کی شادی کروا رہی تھی۔ خیر ہمیں نغمہ کا کمرہ مل گیا، وہ بھی پنکھے سے کپڑا باندھ دی تھی، مطلب رات کے 2:30 بجے وہ خودکشی کرنے والی تھی۔ تبھی میں نے دستک دی، مبشر نے موبائل کی لائٹ ماری۔ جیسے اس نے مبشر کو دیکھا تو کھڑکی کھول دی اور اندر چلے گئے۔ مبشر کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، مبشر بھی ساتھ رو رہا تھا اور میں منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو یاد دلایا کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے، جس پر نغمہ نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو، تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے تو بھائی ہونے کا فرض ہمیشہ نبھاؤں گا۔ یہاں تمہاری سوتیلی ماں تمہاری زندگی تباہ کر دے گی اور دوسری طرف میرا دوست مر جائے گا، اور اگر میرے دوست کو کچھ ہو گیا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس پہ مبشر آگے بڑھا، مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا، آج تو نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نغمہ اپنا سامان پیک کرنے لگی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہو گئی۔ ہم سب گھبرا کر چھپ گئے۔ نغمہ کی سوتیلی ماں کمرے میں آئی اور آتے ہی نغمہ کو بالوں سے دبوچ لیا اور کہا کہ رات کے اس وقت کمرے میں لائٹ جلا کر کیا کر رہی تھی؟ پھر اس کی نظر پنکھے پر لٹکتے کپڑے پر پڑی اور وہ سینے پر ہاتھ مار کر بیان کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آواز سے کوئی جاگ جاتا، میرے ہاتھ نے کام کیا اور میں نے گلدان اس کے سر پر دے مارا، جسے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرا دوست نغمہ دونوں مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ دونوں ہی ڈرپوک قسم کے تھے، کانپ رہے تھے۔ اب آگے پتہ نہیں ڈرپوکوں کی زندگی کیسے گزرنی تھی۔ اور میں نے ان کو کمرے سے نکلنے کا کہا۔ اب کم از کم صبح تو کو صورت کو ہوش نہیں آنا تھا۔ میں نے باہر دوست کو مس کال دی اور اس نے کار سٹارٹ کر لی۔ اب پلان بدل چکا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک مسجد میں ان دونوں کا نکاح ہم 5 دوستوں کی موجودگی میں ہوا۔ اب صرف نغمہ کو مبشر کے گھر بھیجنا تھا، تاکہ اگر لڑکی کے گھر والے مبشر پر کوئی کارروائی کریں تو ہم سب بچ جائیں۔ دوسری طرف نغمہ کے ساتھ ہم دوستوں کو لے کر ہاسٹل میں آ گئے اور سو گئے۔ میرا دوست مسکرا رہا تھا اور نغمہ سے رابطے میں تھا۔ ساری خبر مبشر کے دادا ابو کو کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، جیو میرے شیر، تو نے تو میرا نام روشن کر دیا۔ میرے دوست کے دادا ابو ایسے ہی خوشباش انسان تھے۔ میرے دوست کے دادا کم اور دوست زیادہ تھے۔ یہ سارا پلان میں نے بنایا تھا اور ہم نے 5 گھنٹوں میں اسے مکمل بھی کر لیا۔ میرا دوست مبشر حیران ہو رہا تھا کہ ایک ہی رات میں اسے اس کی محبت مل گئی، اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ میں سو چکا تھا۔ 11 بجے پولیس آئی اور اس کے ساتھ نغمہ کے والد، سوتیلی ماں۔ انہوں نے آج تک مبشر کو نہیں دیکھا تھا۔ جب مبشر کے دادا دادی رشتہ لینے گئے تب بھی مبشر ساتھ نہیں گیا تھا، اور نغمہ کے پاس جو موبائل تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کے اندر بھی مبشر کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی نرم دل اور تھوڑا کمزور ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا تھا کہ آج کے دن کے لیے میں مبشر بن رہا ہوں، تم اپنی زبان بند رکھنا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ جیسے پولیس نے پوچھا کہ مبشر کون ہے تو میں نے بول دیا کہ میں ہوں مبشر۔ میرا دوست حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو قسم دی تھی کہ تم کچھ نہیں بولو گے۔ پولیس والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہیں مجھے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتے تھے۔ میرا موبائل بھی مجھ سے لے لیا، اس کا ریکارڈ نکالا، لیکن کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ مبشر کا رابطہ نغمہ سے ہوا ہو۔ اور پھر شام کے 7 بجے مبشر کے دادا آئے تھے۔ مبشر بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پاس ضمانت کے کاغذات تھے۔ مجھے رہا کر دیا گیا۔ میں نے یہ سب کچھ بڑی ہی چالاکی سے کیا تھا۔ ابھی تک کسی کو بھی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں چلا۔
میں پورے 1 مہینے ہاسپٹل میں رہا۔ مبشر ہر طرح سے میرا خیال رکھتا، مجھے دیکھ کر روتا رہتا۔ انہی دنوں ہسپتال میں میرے ملاقات تانیہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ میرے دوست کے دادا ابو نے میرا رشتہ وہی طے کروا دیا اور ٹھیک 2 سال بعد میرے ڈاکٹر بنتے ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میرے دوست مبشر نے اپنا ہاسپٹل بنا لیا اور میں بھی اس کی ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا۔ میرا دوست اپنی بیوی نغمہ کے ساتھ بہت خوش تھا، ان کے 2 بچے بھی ہو گئے، مگر ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ میری شادی کو بھی 2 سال ہونے والے تھے۔ اب تو میری بیوی بھی اولاد کے لیے ترسنے لگی تھی، اس کا میرے ساتھ رویہ بھی بہت خراب ہو گیا تھا، بات بات پر مجھ سے لڑنے لگی۔ انہی دنوں دوست کے ہسپتال میں ایک نئی نرس تھی، اس کا نام ماریا تھا۔ وہ نرس کم و مہرانی زیادہ لگتی تھی۔ ایک دن میری بیوی ہاسپٹل میں آئی اور ماریا کے سامنے مجھ پر الزام لگا دیا کہ تم کبھی بھی مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتے۔ میری بیوی تانیہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی اور میں اپنی نرس ماریا کے سامنے چپ بیٹھا رہا۔ میری بیوی واپس چلی گئی تو ماریا میرے سامنے حاضر ہو کر بولی، سر آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو اولاد کی خوشی دوں گی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا، اسے یہاں ہاسپٹل نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری نرس ابھی بھی میری منتیں کر رہی تھی۔ میں نے بھی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے اسی وقت اپنی نرس سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں گھر میں تانیہ موجود نہیں تھی، شاید وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی، مگر اگلی صبح باہر دستک ہوئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری پہلی بیوی تانیہ اپنا بیگ لے کر کھڑی تھی، وہ واپس آ گئی تھی۔ ابھی ہمارے درمیان طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ میں دوست کی بیوی نغمہ بھی تھی، اور اس نے بتایا کہ تانیہ اس کی چچا زاد بہن ہے، اور جس نرس سے میں نے شادی کی ہے وہ کوئی نرس نہیں ہے بلکہ سہیلی ہے ماریا کی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ میری پہلی بیوی تانیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ وہ بانجھ تھی اور وہ مجھے اولاد کی خوشی دینا چاہتی تھی۔ اس لیے میرے دوست اور اس کی بیوی نغمہ اور میری بیوی تانیہ نے مل کر ایک پلان بنایا تھا، جسے میں نے ان کی شادی کروائی تھی۔ اسی طرح اولاد کی خاطر انہوں نے میری دوسری شادی کروائی۔ اب سب میرے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھے تھے، مجھے ان سب پر بہت غصہ تھا، اس لیے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں 3 دن باہر ہوٹل میں رہا اور پھر سب کے منانے اور معافی مانگنے کے بعد میں نے ان سے صلح کر لی۔ تو ادھر میرا سوتیلا باپ بھی فوت ہو گیا تھا اور میری ماں بھی میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگ کر ان سے بھی صلح کر لی تھی، کیونکہ وہ میری ماں تھی۔ آج اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ میری ماں اور میری دونوں بیوی، میرے 2 بچے ہیں جو ماریا سے ہوئے تھے، سب بہت خوش ہیں۔ آج ہم پرانی باتوں کو یاد کر کے بہت ہنستے ہیں۔ میری بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی جو سوتیلی تھی، اور وہ بھی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔